اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں جہاں پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. منشی ہوتا ہے نا, تو اگر سیکرٹری الیکشن کمیشن کو منشی کہا ہے تو صحیح ڈیفینیشن دی ہے. اب ان کے ایگوز کا یہ حال ہے کہ ان کو منشی کہہ دو تو آپ اریسٹ کر لو دہشت گردی پہ. کوئی عقل ہے؟ یہ حکومت, امپورٹڈ حکومت, اور جو ان کے سٹرنگ پلرز ہیں, جو ریاست ہے, یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے پاکستان میں؟ دہشت گردوں کو تو پکڑ نہیں سکتی. پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز کو, لیڈرشپ کو, ورکرز کو, ان پہ خود دہشت گردی کر رہی ہے. یعنی کہ دہشت گردوں کے بجائے آپ سیاستدانوں کو پکڑ رہے ہیں اور ان پہ دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں. پولیٹیکل ریٹرک جمہوریت کا حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو ان کی فیملیز کے بچے ہیں ان کے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی. یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے. اگر فواد چودھری نے کیا کہتے کہا ہے کہ یہ منشی ہے اور ان کو وارننگ دی ہے تو یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے. اور اگر الیکشن کمیشن اتنی فریجائل ایگوز ہے, اتنا ان کو مسئلہ ہے, تو وہ سول ڈیفیمیشن کا کیس کریں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف. یہ تو نہیں کہ آپ ان کو ابڈکشنز کریں, ان کے خلاف آپ دہشت گردی کے پرچے کاٹیں. اور ابھی خبر آئی ہے کہ فواد چودھری کے بھائی فراز کو جیلم سے بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. یعنی کہ اب پورے خاندانوں پہ آپ دہشت گردی کریں گے. کر لیں جو کرنا ہے. کتنی دیر تک آپ یہ ظلم اور تشدد کریں گے پی ٹی آئی کے خلاف؟ کتنے لوگوں کو چپ کرائیں گے؟ اعظم سواتی کے ساتھ کیا نہیں کیا آپ نے؟ چپ کیا ہے اس کو؟ بول رہے ہیں ابھی تک جرأت سے وہ. آپ کیا کہ آپ پوری قوم کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں؟ ریاست اور قوم میں آپ ایک بیچ میں لکیر ڈال رہے ہیں. آپ ایک پولرائزیشن کر رہے ہیں کہ قوم ایک طرف کھڑی ہے عمران خان کے پیچھے اور ریاست دوسری طرف کھڑی ہے. اس سے ملک کی بہتری ہے کہ ملک کی تباہی ہے؟ پہلے معیشت کی تباہی آپ نے کر دی ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ پوری سیاسی بحران بڑھے اور پورا ملک ڈوب جائے؟ کیا یہ آپ چاہتے ہیں؟ یہ آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اور اتنی ٹانگیں کیوں کامتی ہیں شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی پی ٹی آئی سے کہ ہمارے الفاظوں سے گھبرا رہے ہیں آپ؟ ہمارے الفاظ سے آپ ڈر گئے ہیں؟ ٹانگیں آپ کی کانپ رہی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پیچھے جو شیڈوز کھڑے ہیں, جو سٹرنگ پلرز کھڑے ہیں, ایڈریس کر رہی ہوں, ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پی ڈی ایم کی. محسن نقوی کی اپنی حیثیت کیا ہے کہ چور جس نے نیب سے ایک والنٹری ریٹرن کر کے جو لوٹے ہوئے پیسے واپس کیے, ڈیل کی. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 2016 کی کہ آپ اگر والنٹری ریٹرن کرتے ہیں تو آپ کوئی فیڈرل, پروونشل یا اسٹیٹ آرگنائزیشن میں عہدہ نہیں ہولڈ کر سکتے. تو کیا الیکشن کمیشن کو قانون کا نہیں پتا تھا کہ اس کو اپوائنٹ کیا ہے چیف منسٹر پنجاب کا؟ الیکشن کمیشن خود سپریم کورٹ کے آرڈر کو وائلیٹ کر رہی ہے. کنٹیمپٹ میں ہے پورا الیکشن کمیشن. جواب دینا الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر, کہ کیوں نہیں ان پہ کنٹیمپٹ کا چارج لگایا جا رہا. اور میں کہتی ہوں اپنی عدالت کو, کب تک عدالت چپ رہے گی؟ کب تک یہ تشدد سیاستدانوں پہ برداشت کرے گی؟ چیف جسٹس آف پاکستان, آپ پہ پوری آپ لا اینڈ آرڈر کے سیف گارڈ ہیں. آپ نے قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. کس قانون میں پاکستان کے ابڈکشن لیگل ہے؟ آپ اس پہ کیوں نہیں کچھ بول رہے؟ ہم اپنی عدالت کی بہت عزت کرتے ہیں, لیکن خدارا کب تک آپ چپ کر کے بیٹھیں گے اور آپ انصاف نہیں کریں گے؟ قانون کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ پورا ہمارا انصاف کا نظام تباہ ہو رہا ہے. آپ کب تک چپ کر کے بیٹھیں گے؟ چیف جسٹس صاحب, بڑے عزت سے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور یہ جو انصاف کی اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, یہ ریاست جو دھجیاں اڑا رہی ہے, پی ڈی ایم کی حکومت جو اڑا رہی ہے, اس پہ ایکشن لیں. الیکشن کمیشن نے آپ کے اپنے فیصلے کا
कंटेम्प्ट किया है, जो मोहसिन नकवी को अपॉइंट किया है केयर टेकर। रिस्पेक्ट से कह रहे हैं वक्त आ गया है कि आप खड़े हों कानून के लिए और आप इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी को खत्म करें। और आज मैं सदर को भी कह रही हूं, प्रेसिडेंट अलवी, आप सदर हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के, आपको पाकिस्तान के लिए खड़ा होना चाहिए, इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। आप सदर हैं, आप सदर का अपना दिखाएं पावर। ठीक है, आपके पास पेपर पे ही होगा पावर, लेकिन है तो आप प्रेसिडेंट इस रिपब्लिक के, तो आप ये चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है? ये नहीं हो सकता। आपको भी खड़े होके पूरी तरह एक पोजीशन लेनी होगी सदर साहब। लेट थिंग्स हैपन। लेकिन आप तो बोले, आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? वक्त आ गया है कि आप बोलें, रियासत जो जुल्म और तशद्दुद कर रही है उसको रोकें, और अगर आपके खिलाफ कुछ करते हैं तो करने दें। आप सदर हैं, पाकिस्तान का ख्याल करें। चीफ जस्टिस साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान को बचाएं, इस तरह नहीं चल सकता। और मैं समझती हूं जिस तरीके से फुआद चौधरी को अरेस्ट किया करा, उस पर हथकड़ियां लगाई गई, उसको ब्लाइंड फोल्ड किया, ये कौन सा कानून ये आपको इजाजत देता है? आपने तो खुलेआम पुलिस को, काउंटर टेररिज्म वालों को, और आपने कानून को इंप्लीमेंट करना है। ये क्या फ्री फॉर ऑल है? फिर टोटल एनर्की है, और जमहूरियत तो खत्म हो गई है इस मुल्क में। अब तो एक खौफ आप फैला रहे हैं लोगों में, और इसका एम क्या है? ये सारी रिजीम चेंज कंस्पिरेसी है। इवेंचुअली आप पूरी कौम को तबाह करके आके कहेंगे अमेरिकनों को, आए जी हमें पैसे दे। चौधरी ने फ्रंट लाइन से अटैक किया है और जमहूरियत के लिए आवाज उठाई है, तो आज उसका हाल देख लें। कौन कब तक जमहूरियत की आवाज के लिए फ्रंट लाइन पे खड़ा होता जाएगा जब रियासत ये हरकतें करेगी? तो मैं समझती हूं वक्त आ गया है, बस बहुत हो गया है ये जुल्म और तशद्दुद। जो इंसाफ के ठेकेदार हैं वो इंसाफ के लिए खड़े हों। अब नहीं तो कब खड़े होंगे? जब पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। मईशत तो तबाह कर दी है, अब सियासत में भी कौम को बिखेर दें, कौम की तबाही कर दें। किस लिए? रियासत उसी वक्त मजबूत होती है जब कौम उसके पीछे खड़ी हो। अगर रियासत समझती है वो मजबूत होगी कौम पे तशद्दुद करने के लिए, सियासतदानों पे तशद्दुद करने के लिए, सबसे पॉपुलर और बड़ा लीडर पाकिस्तान का इमरान खान के खिलाफ तशद्दुद करने के लिए और पीटीआई लीडरशिप के साथ तशद्दुद करने के लिए, आपकी ये गलतफहमी है। आप मजबूत नहीं हो रहे, आप और कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि यूनिटी नहीं आप रही। आप मुल्क की यूनिटी को, इत्तेहाद को खत्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे हमारे दुश्मन, बैरूनी मुल्क के दुश्मनों को फायदा होगा, और वो जो मिले हुए हैं के दुश्मन है, उनको फायदा आप पहुंचा रहे हैं। तो मेहरबानी से आप इंसाफ के लिए खड़े हों और रियासत सोच समझ के रिव्यू करे जो अब तक वो पूरी कौम पे तशद्दुद कर रही है। थैंक यू। फुआद चौधरी की आवाज आ रही है आपको? बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से फवाद को इन्होंने रात को 5:45 और 6 के दरमियान इनको एबडक्ट किया है, गैरेज में आके हमारे पास सीसी फुटेज भी है, वो हम आप लोगों को देंगे। अगर आपने अरेस्ट ही उनको करना है, देयर इज अ लीगल प्रोसीजर टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि आप किसी के घर में घुस जाएं 10-12 बंदे लेके और आप उन्हें कहां लेके गए हैं। ये नहीं उठाया क्योंकि यहां तो पता ही नहीं चलता ना किस इदारे ने कब किस वक्त इसको उठा लिया है।
وہ تو میڈیا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس پہ بہت ایفرٹ کی اور انہوں نے ان کی FIR کو سرچ کیا جو کہ کوثار تھانے میں ہے، اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد بھی ان کا نہیں اتا پتا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے. ابھی انہوں نے کوئی آئی تھنک پیش کیا ہے کینٹ کچہری میں، اب وہ راہداری پہ رکھ رہے ہیں، اب پتہ نہیں آج لاتے ہیں کل لاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. بٹ دس از ٹوٹلی رانگ، ان ایکسیپٹیبل جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے ان کو لے کے گئے. اب ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ انہوں نے ٹارچر کیا ہے، ان کو بلائنڈ فولڈ کیا، ان کو کیا کیا ان کے ساتھ، وی ہیو نو کلو. لیکن بس میں یہی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہوں گی کہ پلیز اس کے اوپر سو موٹو لیں. ہی از اے نیشنل لیڈر. کوئی ایک یہ جمہوری حق ہے ہر سٹیزن کا کہ اس کو رائٹ دیا جائے، پروسیجر کے تھرو آپ اریسٹ کریں. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ گھر میں گھسیں، بندہ اٹھایا اچھا نہیں لگا اور آپ غائب کر دیں بندہ. تو میری یہی ریکویسٹ ہے ہمارے وزیر اعظم سے بھی اور کیئر ٹیکر محسن نقوی صاحب سے بھی، جو کہ ابھی 2 دن پہلے آئے ہیں، کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو میرٹ پہ فیصلہ دیں اور فواد چودھری صاحب کو ریلیز کریں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر یہی صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آج صبح جو فواد چودھری صاحب کو اپنے گھر سے اریسٹ کیا گیا ہے، بڑے واضح ہے کہ فواد چودھری صاحب، آپ پریس والے بھی جانتے ہیں، PTI کے پورے پبلک اور باقی پارٹیز کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ایک بڑے کھلے ذہنیت کے انسان ہیں. وہ ہر اپینین کو ایکسیپٹ کرنے والے انسان ہیں. تو فواد چودھری صاحب کا آج صبح صرف اریسٹ نہیں ہوا، ایک سوچ کا اریسٹ ہوا ہے، اور وہ سوچ فریڈم کی تھی، آزادی کی تھی. اور فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر کے آپ نے صرف ان کو نہیں اریسٹ کیا، اس آزادی کو اریسٹ کیا. کئی ایسے فیکشنز، میڈیا کے بھی، پریس کے بھی، لبرل سوچ کے بھی، اس کو آپ نے اریسٹ کیا. کوشش کی ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے. فواد چودھری صاحب نے سوائے جوڈیشری کی بالادستی اور ڈیموکریسی، جمہوریت کی بالادستی کے علاوہ کبھی کوئی بات کی نہیں ہے پچھلے 9 مہینوں میں. آپ ہر ان کا ایک ٹویٹ دیکھ لیں، وہ صرف اس چیز پہ ہے کہ ڈیموکریسی شوڈ پریویل ان پاکستان. ایک ہی بات وہ بار بار کرتے تھے، اور جب آواز اٹھاتے تھے اسی چیز کے خلاف جہاں جمہوریت اٹیک ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ نے کس انسان کو اریسٹ کیا ہے؟ کس وجوہات پہ؟ کہ ECP کو تھوڑی سی ان کو درد ہوا ہے، افسوس ہوا ان کو کہ انہوں نے خالی ان کو بول دیا ہے آگے کہ وہ فرنٹ مین ہے PDM کے. اب اس میں جو پچھلے 9 مہینوں میں ہے اور انسان کیا بولے؟ اگر اتنا بھی بولنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہم چپ ہو کے کیا ہر جو آئے ایکسیپٹ کر لیں؟ ہم اور آپ، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس کیسے سلیکٹ پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور اب بھی کیسے ہوتی ہیں. سب جانتے ہیں کس کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے اس میں. لیکن جب بھی وہ سلیکشن ہوئی ہے اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی قسم کی فیئرنیس رہتی ہے کہ بندہ اتنا کنٹروورشل نہ ہو. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سائڈ کا کوئی آپ لگا دیتے، لیکن پورا ایک زرداری کے ایک منہ بولے بیٹے کو لگانا، یہ کس قسم کی ڈیموکریسی ہے؟ آپ نے دنیا کو کیا دکھایا ہے؟ ایک چند ہفتے ہوتے ہوئے بھی ECP چپ ہے. اب محسن نقوی صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہر بندہ اٹھ پڑ کے بولا ہے کہ جی یہ ایک باعث اور زرداری کے گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے. تو آپ نے اپنے کوئی خون کا کچھ سوچنا ہوتا، آپ کے اندر تو صبر اور انصاف ہونا چاہیے. لیکن افسوس اس میں بھی پیسے اور اقتدار کی ہوس میں ملاوٹ آ گئی ہے. تو خدا را کچھ سوچیں کہ پاکستان کو آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے. آپ ان لیڈرز کو اور اس پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے چاہ رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، ایک واحد ایک پارٹی ہے جو سارے پروونسز میں گراس روٹ لیول تک انٹرینچڈ ہیں. اور اس انسان کو آپ کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن لگے گی، وہ ایسا حب وطن ہے، وہ ایسا ایک انسان ہے کہ اگر آپ ٹیبل پہ بھی آ کے ان سے پوچھ لے کہ ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے، خان صاحب آپ ریزائن کر دیں پالیٹکس سے. فرض کرے، میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کہیں کہ میں پالیٹکس سے پاکستان کی خاطر ریزائن کرتا ہوں، پھر آپ کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ کس کو آگے آپ لے کے آنا چاہتے ہیں؟ اور کون ہے اس ملک میں جو پورے پاکستان سے ایکسیپٹڈ ہے؟ مجھے ایک شخص بتا دیں کسی پارٹی میں بھی، آرز انکلوڈیڈ،
کون سا ایسا شخص ہے جو پورے پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہے, جس کی صادق اور امین کی ایک ریپوٹیشن ہے جو پورے دنیا میں مانا جاتا ہے؟ ایک اگر بتا دیں, کیا بلاول زرداری کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ Fuad Chaudhary has been arrested today simply because the fragile egos of the state and its nominees and the Election Commission cannot withstand be a sign of disrespect, because the clerks run the bureaucracy in this country is amazing. But more than that, if the Election Commission has such a fragile ego, why the hell don't they sue Fuad Chaudhary for civil defamation? Why